سننے والوں کو میرا آداب اور سلام۔ میرا نام محمد اعجاز ہے۔ ہم بیسکلی انڈیا سے مائیگریٹ ہو کر کراچی آ کر آباد ہو گئے تھے۔ اب یہیں ہمارا جینا مرنا ہے۔ ہماری پوری فیملی کے ساتھ بہت بھیانک واقعات ہوتے چلے گئے، اور یہ بات ہے سال 2000 کی، جب ہم ایک نئے گھر میں شفٹ ہوئے۔ یہ کراچی کے ایک بہت کم آبادی والے علاقے میں گھر تھا۔ اس زمانے میں میری دادی کا انتقال ہوا اور والد صاحب کو سستے میں بہت اچھا، اس وقت کے حساب سے برانڈ نیو گھر مل گیا تھا۔ جتنے ہمارے پاس پیسے تھے اس میں تو صرف خالی پلاٹ ہی آ سکتا تھا، اس لیے والد صاحب نے اچھا موقع سمجھ کر گھر کو فوراً سے خرید لیا۔ اب ذرا اس گھر کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ یہ گھر کافی بڑا، روشن، ہوادار تھا۔ ڈبل سٹوری گھر تھا اور 2 کنال زمین تھی۔ 15 مرلے میں گھر بنا ہوا تھا، اور باقی جتنی بھی جگہ تھی اس میں آگے اور پیچھے بہت بڑا باغیچہ تھا۔ یہ عالیشان گھر تھا جس کا نقشہ بہت پیارا تھا۔ بالائی منزل میں 5 بڑے کمرے تھے، جن میں سے ایک بہت بڑا ٹی وی لاؤنج، ایک ہال ٹائپ کمرہ اور 3 ماسٹر بیڈ رومز تھے، جن میں سے 2 پیچھے باغیچے کی طرف کمرے تھے، اور ایک بڑا گھر کے آگے والے باغ کی طرف کمرہ تھا جس کو بہت بڑا ٹیرس لگا ہوا تھا۔ یہ سارا ٹیرس گولائی میں بنا ہوا تھا، اور ہاں، ایک بڑا ٹیرس تو پیچھے بھی تھا۔ اسی طرح نیچے والا پورشن تھا۔ 2 غسل خانے تھے اور دونوں ہی ٹیرس میں تھے۔ باغیچے کی طرف چھوٹی سی ہواداری میں تھا۔ جس کو بھی جانا ہوتا وہ آگے یا پیچھے بنے کسی بھی ٹیرس میں دروازہ کھول کر ہی جا سکتا تھا۔ گھر بالکل نیا تھا، مگر اس وقت کے حساب سے ہی تھا۔ یہ پرانے زمانے کا بنا ہوا محل نما گھر تھا۔ میں گھر کا سارا نقشہ اس لیے کھینچ رہا ہوں کہ اسی گھر کی ہر طرف ہمارے ساتھ بھیانک اور عجیب واقعات ہوتے گئے۔ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ آتی جائے گی۔ میری فیملی میں ہم 2 بہنیں اور 3 بھائی تھے۔ میرے والد صاحب اور والدہ تھیں۔ ہم جون سال 2000 میں اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ یہ گھر جس جگہ بنا ہوا تھا اس کے چاروں طرف گولائی میں درخت ہی درخت تھے۔ مطلب ہم اگر کسی کو اپنے گھر کا پتہ بتاتے تو پیڑوں کے جھنڈ میں یہ گھر چھپا ہوتا تھا کہ آسانی سے لوگوں کو ملتا نہیں تھا۔ در حقیقت ہمیں ہمارے پڑوسی بھی نظر نہیں آتے تھے۔ اس وقت آس پاس بہت جگہ خالی تھی، وہ آبادی نہیں ہوئی تھی۔ کل 7 گھر تھے، پھر دور جا کر گنجان آبادی شروع ہوتی تھی۔ ہم سب بہن بھائی بڑے ہی تھے، 3 بھائی جن میں سب سے بڑا میں تھا۔ اس وقت میری 24 سال عمر تھی۔ مجھ سے چھوٹا عمران تھا، اس سے چھوٹا کامران تھا جو 22 سال کا تھا۔ پھر بہنیں تھیں بانو 18 سال کی اور جمیلہ 16 سال کی۔ جس دن ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے اس رات یہ اتفاق تھا کہ کیا بات تھی۔ بہت تیز آندھی آئی، بارش کا بھیانک طوفان آیا تھا۔ ہم 2 دن سے شفٹنگ کر رہے تھے، مگر جس دن ساری فیملی شفٹ ہوئی تو سب سامان اپنی اپنی سلیقے سے رکھا جا چکا تھا۔ اوپر پورشن میں ہم 3 بھائی تھے، نیچے والد، والدہ، بانو اور جمیلہ تھے۔ ہمارے گھر کے پیچھے والے باغیچے میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، وہ ہم نے اپنے ڈرائیور انکل کو دیا ہوا تھا، جن کا نام محمد علی صاحب تھا۔ ان کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ بے اولاد تھے۔ رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ابا نے ان کو پچھلے 40 سال سے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ وہ والد کی شادی سے پہلے کے زمانے سے ان کے ساتھ تھے۔ ہمارے لیے وہ گھر کا فرد ہی تھے۔ ہم ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ پہلے دن طوفانی بارش کے بعد ہم سب کو اس رات ایک خواب آیا۔ ایک بہت بوڑھا آدمی ہے، وہ ہمارے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا ہے، اور وہ اس ڈنڈے کے ساتھ ہم میں سے ہر ایک کے کمرے میں جاتا ہے اور ہمارے سر کے پاس جا کر 2 سے 3 بار زمین پر مارتا ہے۔ اس نے کالے رنگ کا لمبا سا لباس پہنا ہوا ہے۔ اس کی سفید داڑھی اور سفید ہی بال تھے، آنکھیں اس کی چمک رہی تھیں۔ اس رات ہم سب گھر والوں کو ایسی نیند آئی کہ ہم صبح 9 بجے اٹھے، جبکہ ہمارے والد بہت سخت تھے اس معاملے میں۔ وہ صبح نہ صرف خود اٹھا کرتے بلکہ ہم سب بہن بھائیوں کو بھی نماز کے لیے اٹھایا کرتے تھے۔ والد صاحب کے ساتھ ان کی پوری زندگی پہلی بار ایسا ہوا کہ ان کی آنکھ نہ کھلی۔ ہم سب ناشتہ اور رات کا کھانا ایک ساتھ کرتے تھے۔ اس دن ناشتہ پھر سب کا صبح 9:30 پر ہوا۔ ہمارے ساتھ محمد علی صاحب بھی ناشتہ کیا کرتے تھے۔ ہم سب اپنے اپنے خواب کی وجہ سے ڈرے ہوئے تھے، کوئی کسی سے والد صاحب کے خوف کی وجہ سے خواب کا ذکر نہ کرے۔ پھر ناشتے پر محمد علی صاحب نے والد صاحب سے کہا، حاجی صاحب آپ نے کیا کوئی نیا ملازم رکھا ہے؟ والد صاحب بولے نہیں۔ محمد علی صاحب کہنے لگے، اچھا، مگر کل رات میرے کمرے میں کوئی بہت تیز دستک دے رہا تھا۔ میں نے پوچھا کون ہے اتنی رات؟ تو وہ بولا،
کہ میں پچھلے کئی سالوں سے اس گھر کا نوکر ہوں اور یہیں ہی رہتا ہوں. مجھے حاجی صاحب نے رکھا ہے. جب محمد علی صاحب نے اس آدمی کا حلیہ بتایا، وہ تو وہی تھا جو ہم سب گھر والوں کے خواب میں آیا. والد صاحب بولے، میں نے تو کوئی نوکر نہیں رکھا اور نہ ہی مجھے اس گھر کے مالک نے کسی ایسے نوکر کا بتایا. ہم سب کو تعجب تو ہوا، مگر ہم نے اس بات کو نظر انداز کرنا ہی بہتر سمجھا. والد صاحب بڑے تاجر تھے اور اس زمانے میں اتنا رزق ہمارے گھر آتا تھا کہ آپ یقین نہیں کریں گے. والد صاحب بوریاں بھر بھر کر پیسوں کی گھر لایا کرتے تھے. ہم 3 بھائی بھی ابا کے کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے. پھر اس کے اگلے دن یہ ہوا کہ محمد علی صاحب دیر سے اٹھنے لگے. ان کا کمرہ نیچے پچھلے باغیچے میں ہوتا اور میرا اسی طرف، مگر اوپر ہوا کرتا تھا کہ میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے ان کو بآسانی دیکھ سکتا تھا. ایک رات لائٹ چلی گئی. رات کے 2 بجے میرے کمرے کا AC بند ہو گیا تو میں پچھلے ٹیرس میں چلا گیا. وہاں خاموش کھڑا تھا تو میں نے دیکھا محمد علی صاحب کے کمرے میں 2 آدمی کھڑے ہیں اور بہت زیادہ باتوں کی آوازیں آ رہی ہیں، جیسے کسی بات پہ بحث ہو رہی ہو. پھر ان کے کمرے کا دروازہ پورے 20 منٹ بعد کھلا اور محمد علی صاحب باہر نکلے اور سیدھا سائڈ کو گھر کی گلی سے گزر کر مین گیٹ کھول کر چلے گئے. میں سوچ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے کمرے میں کوئی مہمان ٹھہرائے ہیں. وہ تو نکلے نہیں، یہ رات کے اس پہر کہاں چلے گئے؟ میں پھر واپس پچھلے ٹیرس میں گیا تو دیکھا محمد علی صاحب اپنے کمرے کی لائٹ آن کر کے باہر نکلے. اپنے کمرے کے دروازے سے سر باہر نکالا جیسے کوئی کسی کو دیکھ رہا ہو، اور پھر اچانک دروازہ بند کر کے اندر چلے گئے. ان کو دیکھ کر میرا سانس اوپر کا اوپر اور ایک نیچے کا نیچے کہ اگر یہ محمد علی صاحب ہیں تو ابھی گھر کا مین گیٹ کھول کر کون گیا تھا؟ میں نے اپنا حصار کیا اور اتنے میں گھر کی لائٹس آ گئیں تو میں اپنے کمرے میں جا کر سو گیا. صبح ہوئی تو میں نے رات والی بات کا ذکر محمد علی صاحب سے کیا. انہوں نے کہا، میرے کمرے میں تو کوئی نہیں آیا، نہ میں باہر گیا. ہاں، البتہ مجھے کچھ لوگوں کے بات کرنے کی آواز آئی جیسے کوئی 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں. میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا. مجھے اپنے کمرے میں بہت خوفناک خواب آتے ہیں، جیسے کبھی کوئی عورت کمرے میں آتی ہے، کبھی کوئی آدمی کالے لباس میں کمرے میں آتا ہے اور میری چارپائی کے پاس کھڑے ہو کر میرے ہی بارے میں باتیں کر رہے ہیں. وہ میرا نام لے کر بلاتے ہیں، یہاں سے نکلو. پھر وہ میرے کان میں آ کر اتنا شور کرتے ہیں کہ میری آنکھ کھل جاتی ہے. جیسے ہی کمرے میں دیکھتا ہوں تو کوئی بھی نہیں ہوتا اور میرے کمرے کے دروازے کی کنڈی کھلی ہوتی ہے ہمیشہ. پھر میں قرآنی آیات پڑھ کر سو جاتا ہوں. اس کے بعد ہمارے گھر میں کچن سے راشن کم ہونا شروع ہو گیا، جیسے امی نے دیسی گھی نکال کر رکھا تھا. ہمارے گھر صبح کی نماز کے بعد ناشتے کی تیاری شروع ہو جایا کرتی تھی. امی صبح صبح دیسی گھی کے پراٹھے بھی بناتی تھیں. امی نے کہا کہ وہ جب بھی کچن میں آتی ہیں تو گندھے آٹے اور دیسی گھی میں کسی کی انگلیوں کے نشان ہوتے ہیں. ہمارے گھر میں جب بھی آٹا استعمال ہوتا تو امی ہمیشہ اس بچ جانے والے آٹے کو سلیقے سے فریج میں رکھ دیا کرتی تھیں. دیسی گھی خراب ہوتا، آٹا خراب ہوتا، پھر یہ ہوتا چاولوں کی بوری کھلی ہوتی. ہمارے گھر شکر غائب ہونا شروع ہو گئی. ایک دن امی نے کہا کہ میں کچن میں آئی تو کچن میں بڑے بڑے پاؤں کے نشان ان کو فرش پر ملے. اس پاؤں میں صرف 3 انگلیاں تھیں. جب یہ سارے معاملات ہو رہے تھے تو امی نے سوائے والد صاحب کہ کسی کو نہیں بتایا تھا. یہ بات ہمیں بعد میں جا کر پتہ چلی. میرے والد صاحب بہت بہادر انسان تھے. ان کی زندگی میں وہ بہت پراسرار مخلوقات کا سامنا کر چکے تھے، اس لیے وہ ڈرتے نہیں تھے. میری بہن بانو اور جمیلہ پیچھے والے باغیچے کو جو کمرہ لگتا تھا وہاں رہتی تھیں. بانو اور جمیلہ دونوں نے ایک بار بتایا کہ ایک رات وہ سو رہی تھیں، شور سے ان کی آنکھ کھلتی ہے اور ان کو باہر ٹی وی لاؤنج میں کوئی ہلچل محسوس ہوئی، جیسے کوئی سامان اٹھا کر گھسیٹ رہا ہو. وہ بہت ڈرتی تھیں، اس لیے اپنے کمرے کے دروازے کی چھٹکنی نہیں لگاتی تھیں. ان دونوں نے دیکھا کہ کوئی لڑکی زینے چڑھ کر اوپر گئی ہے اور عمران بھائی کے کمرے کے اندر چلی گئی ہے. اس لڑکی کے بال اتنے لمبے ہیں کہ زینوں سے لٹک رہے ہیں. یہ دونوں بری طرح ڈر گئیں اور امی اور والد صاحب کو اٹھانے کی بجائے زینے چڑھ کر اوپر چلی اور پھر دیکھتی ہیں کہ عمران کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا، مگر بال دروازے کے نیچے سے باہر کو نکلے ہوئے تھے. وہ دونوں بھاگتی ہوئی نیچے آئیں اور آتے ہی کمبل میں چھپ کر سو گئیں. اور کتنے دن بعد جا کر یہ سب ہمیں بتایا. پھر یہ ہونے لگا کہ ہر دوسرے تیسرے دن ہمارے پڑوسی یہ کہتے، آپ لوگ چھت پر کوئی پارٹی کرتے ہیں؟ آپ کے بچے بہت اچھے لباس میں ہوتے ہیں، بہت تیز آواز میں ڈیک لگائے ہوتے ہیں. ہم درختوں کے جھنڈ سے بمشکل دیکھتے ہیں. اس قدر شور ہوتا ہے کہ ہم سو نہیں پاتے. آپ کے بچوں کے علاوہ بھی بہت سی عورتیں اور مرد بھی ہوتے ہیں. آئے دن کیا فنکشن ہوتا ہے آپ کے یہاں؟ والد صاحب نے کہا،
نہ ہی کوئی فنکشن ہے. آپ کو غلط فہمی ہو گئی. ہمارے گھر کے بالکل پیچھے شادی ہال ہے. شاید آپ کو وہاں سے گانوں کی آواز آتی ہوگی. والد صاحب نے گھر آ کر والدہ کو بتایا تو وہ کہنے لگیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے گھر کے ارد گرد تو بہت درخت ہیں. ہمیں سامنے کے مکان نظر نہیں آتے. ان کو کیسے ہمارے گھر کی چھت نظر آ گئی؟ وہ بھی ڈیک پر گانے لگائے ہوئے. اینی ویز پھر یہ ہوا کہ والد صاحب کو اکثر ان کے کمرے کے فرش کے نیچے سے دھم دھم کی آواز آتی. یہ آواز تہجد کے وقت آتی اور سجدہ کرتے ہوئے آتی تھی. اس کے علاوہ بانو اور جمیلہ نے والدہ کو بتایا کہ ان کو بھی اکثر فرش کے نیچے سے کسی کے ہنسنے کی آوازیں بہت زیادہ آتی ہیں. فرش کے نیچے کچھ ہوتا تو آواز آتی نا. وہاں کچھ بھی تو نہیں تھا. یہ باتیں صبح وہ ناشتے پر کرتی تھیں. ان کو والد صاحب تو ٹال دیتے، مگر محمد علی صاحب جب جمیلہ کو اسکول اور بانو کو کالج چھوڑنے جاتے تو ان کو اکثر کہتے آپ کے والد صاحب کی مجبوری ہو سکتی ہے آپ کو ٹالنا، مگر حقیقت تو یہی ہے کہ گھر کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور ہے. ان کی بات سن کر بانو اور جمیلہ ڈر جایا کرتی تھیں. پھر عمران نے کہا محمد علی صاحب سے آپ ان سے ایسی باتیں نہ کریں، وہ ابھی چھوٹی ہیں. پھر ہم سب گھر والوں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ آئے دن ہمارے گھر کے شیشے ٹوٹ جایا کرتے تھے. اب وہ چاہے دیوار پر لگے ہوں یا ڈریسنگ ٹیبل کے ہوں، کرچی کرچی ہو جاتے یا بیچ میں یا سائڈ پر کہیں نہ کہیں درار آ جاتی. ہم سب گھر والے نماز اور روزے کی بہت پابندی کیا کرتے تھے، مگر سب سے زیادہ والد صاحب، والدہ اور محمد علی صاحب یہ تو ذکر اور اذکار بھی کیا کرتے تھے. ہمارے گھر اس زمانے ایک ہی پرفیوم ہوتا، ایک ٹیلیکم پاؤڈر ہوتا جو سب استعمال کیا کرتے تھے. ہم بہن بھائیوں کا کمرہ ہو یا والد اور والدہ کا، سب کے کمروں میں یہ موجود ہوتا. ہم سوتے صبح اٹھتے تو سب کے کمروں میں بہت تیز پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوتی تھی، اور ہمارے گھر وہ سینٹ 3 سے 4 دن میں ختم ہو جاتا. ہم نہ بھی استعمال کریں تو وہ بوٹلز پوری خالی ہوتی ہیں اور پاؤڈر تو سارا بکھرا ہوتا. پھر ایک دن والد صبح کی نماز پڑھنے مسجد گئے تو واپسی پر ان کو ایک آدمی ملا اور ان کا نام لے کر کہتا ہے حاجی صاحب آپ مجھے لفٹ دے سکتے ہیں تھوڑی ہی دور؟ والد صاحب نے اس پر ایک سرسری سی نظر ڈالی اور پھر اس سے کہا آپ کو میرے نام کیسے پتہ ہے؟ وہ کہنے لگا جس محلے میں آپ آئے ہیں نا وہاں میں بھی رہتا ہوں. والد صاحب نماز پڑھنے اپنے اسکوٹر پر جایا کرتے تھے. انہوں نے اس جوان کو اپنے ساتھ اسکوٹر پر پیچھے بیٹھا لیا. والد صاحب نے کہا آپ کا گھر آئیں بتا دیجیے گا. ہمارے گھر سے مسجد تک کا راستہ اسکوٹر پر صرف 10 منٹ کی مسافت پر تھا. وہ بولے سارا راستہ گزر گیا. وہ آدمی کچھ نہ بولا. جیسے ہی والد صاحب نے گھر کے آگے اسکوٹر کھڑا کیا، وہ آدمی جو پیچھے بیٹھا تھا وہ ہمارے ہی گھر کا گیٹ کھول کر اندر چلا گیا. والد صاحب نے جیسے ہی دیکھا، ابھی وہ اسی اسنا میں تھے کہ انہیں پاؤں پر آ کر ایک پتھر لگا. انہوں نے دوسری طرف دیکھا تو کچھ نہیں تھا. وہ دوبارہ گیٹ کی طرف دیکھنے لگے، اپنے اسکوٹر سے اترے، گیٹ کے اندر جانے لگے تو مین گیٹ ہی لاکڈ تھا اور چابی ان کی جیب میں تھی. وہ واپسی پر گیٹ کھول کر ہی اندر آتے تھے. جب وہ مین گیٹ کھول کر اندر آئے تو ہم سب جاگ رہے تھے. امی کچن میں تھیں. آتے ہی والد صاحب نے کہا کوئی اندر آیا تھا؟ ہم سب نے کہا لابی کا دروازہ تو ہم نے آپ کے سامنے ابھی کھولا ہے، اندر تو کوئی بھی نہیں آیا. کیوں؟ کسی نے آنا تھا کیا؟ اس وقت والد صاحب نے ہمیں کچھ نہ بتایا، مگر ہماری والدہ کو ساری داستان سنا دی کہ ایک پراسرار آدمی سارے راستے میرے ساتھ آیا اور میرے ہی گھر کے اندر گیا ہے. اس نے مجھ سے لفٹ لی ہے. اس نے مجھے کہا ہے میں یہاں ہی تو رہتا ہوں. ہمارے والد صاحب بالکل بھی نہیں ڈرے تھے، مگر ان کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا تھا کہ ہمارا گھر بھاری ہے. انہوں نے بس ہم پر ظاہر نہ کیا کہ ہم ڈر نہ جائیں. صبح کے وقت والد صاحب جلدی کام پر نکلتے اور ان کے ڈرائیور محمد علی صاحب ان کو چھوڑ کر گھر آتے تھے. ہم تینوں بھائی دوسری گاڑی میں نکلتے. واپسی پر عمران والد صاحب کے ساتھ ہوتا. بانو کالج جاتی اور جمیلہ اسکول. پیچھے گھر میں محمد علی صاحب اور والدہ اکیلے صبح کے وقت ہوتے. اور پھر ایک دن یہ ہوا کہ محمد علی صاحب نے ہمارے گھر کے چاروں طرف جو درختوں کے جھنڈ تھے ان کو کاٹنے کا فیصلہ کیا، اور شاید یہی ان کی زندگی کی سب سے بڑی اور آخری غلطی ثابت ہوئی. ہمارے مین گیٹ کے دونوں طرف کے درخت محمد علی صاحب نے اپنے ہاتھوں سے کاٹنا شروع کیے. ان کا خیال تھا کہ اس قدر درخت ہی درخت ہیں کہ کسی کو ہمارا گھر ہی نظر نہیں آتا تو تھوڑی صفائی ستھرائی کی جائے. میری امی نے ان کو منع کیا کہ ابھی فوراً نہ کاٹیں، حاجی صاحب سے پوچھ لیں. محمد علی صاحب کو پتہ نہیں کس بات کی جلدی تھی. انہوں نے درختوں کی ٹہنیاں جیسے ہی کاٹنا شروع کیا
تو محمد علی صاحب کو درختوں کے پیچھے سے انہیں آواز آئی۔ وہ خوفناک چیخ تھی۔ یہ سن کر وہ بے ہوش ہو گئے۔ امی کو جب پتہ چلا انہوں نے والد صاحب کو فون کیا۔ وہ گھر آئے، ان کو ڈاکٹر پر لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے ان کا سارا چیک اپ کیا اور محمد علی صاحب کی زبان کالے رنگ کے دانوں سے بھری ہوئی تھی اور وہ کچھ نہیں بول پا رہے تھے، اور وہ ایسی حرکتیں کر رہے تھے کہ جیسے اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا، ان کو کب سے ہے یہ تکلیف؟ والد صاحب بولے، ان کو تو کبھی کچھ تھا ہی نہیں، آج صبح یہ سب اچانک ہوا۔ انہوں نے میڈیسنز اور کچھ زبان پر جیل لگانے کے لیے دے دی۔ ہم ان کو گھر لے آئے۔ ہمارے گھر میں پھر وہی آوازیں جو والد صاحب کو سجدوں میں زمین کے نیچے سے آیا کرتی تھیں، ہر وقت سنائی دینے لگی جب جب وہ گھر کی زمین پر سجدہ کرتے، مگر یہ آوازیں صرف ان کے کمرے یا بانو اور جمیلہ کے کمروں تک ہی محدود ہوتیں۔ پھر یہ تھا کہ ان دنوں گھر میں صرف 2 لینڈ لائن فونز تھے، ایک اوپر رکھا ہوتا اور دوسرا والد صاحب کے کمرے میں ہوتا۔ رات کو وقت بے وقت ہمارے ٹیلی فونز کی گھنٹیاں بجا کرتی تھیں۔ جب اٹھتے تو کوئی نہیں بولتا تھا۔ ہم نے CLI لگوائی ہوئی تھی، اس پر صرف ان نون لکھا آتا، یا کبھی کبھی نمبر شو ہوتا جو صحیح نمبر ہی نہ ہوتے، ان کے 1-2 ڈیجٹس یا زیادہ ہوتے یا پھر کم ہوتے۔ ہمیں شروع میں لگا کہ شاید ہمارے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہے اور ایسے ہی تنگ کرتا ہے۔ ایک دن تو انتہا ہو گئی اور پھر وہی ہوا جس کا ہم سب کو اندیشہ تھا۔ ہم نے ٹیلی فون کی گھنٹیوں سے تنگ آ کر تار ہی پیچھے سے اتار دی، اوپر اور نیچے دونوں ٹیلی فونز کے سیٹس ڈسکنیکٹ کر دیے، اور پھر بند پڑے ٹیلی فونز کے سیٹ سے پھر گھنٹیاں بجنے لگیں۔ والد صاحب کے ساتھ ساتھ ہم سب کو اس بات کا بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا تھا کہ کچھ تو ایسا اس گھر میں چل رہا ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، مگر کیا؟ یہی تو پتہ نہیں چل رہا تھا۔ والد صاحب نے اب روز گھر میں 2 وقت سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کی۔ پھر والد صاحب نے کہا کہ مجھے وہی آدمی خواب میں ملا ہے جو محمد علی صاحب کو نظر آیا تھا، جو خود کو اس گھر کا قدیم ملازم بتاتا تھا۔ وہ والد صاحب سے کہتا ہے، مالک نے کہا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، سورۃ البقرہ تو ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، ہمیں تنہائی چاہیے۔ والد صاحب کو اس بات سے اتنا آئیڈیا ہو چکا تھا کہ جو کوئی مخلوق یہاں رہتی ہے وہ نیک ہی ہیں۔ اس گھر میں ہم جتنا عرصہ رہے، ان کو جو خواب بھی آتے وہ صرف ہماری والدہ سے ذکر کیا کرتے تھے۔ ہم سب والد صاحب کو بہت عزیز تھے، مگر ہم ان سے بہت ڈرا بھی کرتے تھے۔ میری نسبت خالہ کی بیٹی سے طے ہو چکی تھی اور بانو کی نسبت خالہ کے بیٹے سے طے تھی۔ والد صاحب نے نیا گھر اسی لیے بھی لیا تھا کہ اس گھر میں اولاد کی شادیاں کریں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ ارم میری بیوی بن کر ہمارے گھر آ گئی اور بانو خالہ کی بہو بن کر گھر سے رخصت ہو گئی۔ جس دن میری شادی کی پہلی رات تھی، میں گھر کا بڑا بیٹا تھا تو کافی تھک چکا تھا۔ ارم کو گھر لائے، ساری رسومات سے فارغ ہو کر اوپر میرے کمرے میں جا کر بیٹھایا تو مجھے کمرے میں آنے میں دیر ہو گئی۔ میں کمرے میں گیا تو بہت خوبصورت سونے کے کنگن کی جوڑی ارم نے اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی تھی اور وہ سو چکی تھی۔ میں وہ سونے کے کنگن دیکھ کر حیران ہوا۔ یہ تو امی نے مجھے اس کی منہ دکھائی کے لیے دیے تھے، یہ اس نے خود ہی میری الماری سے نکال کر پہن بھی لیے، مگر تھکاوٹ کی وجہ سے سو گیا۔ ولیمے پر ارم نے مجھ سے پوچھا، پہلی رات کی دلہن کو آپ بول رہے ہیں کنگن دے کر سو جاؤ؟ ارم کا گھر میں پہلا دن تھا، میں نے اس کو کچھ نہیں بتایا۔ نیچے والدہ کو ساری بات بتائی، جبکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کنگن میں نے الماری میں رکھے تھے، لاک لگا کر چابی اپنے پاس رکھی ہوئی تھی جو کہ اب بھی میری پاس ہی پڑی تھی۔ الماری لاکڈ ہی تھی مگر اس میں سے کانگن غائب تھے اور ارم کے ہاتھ میں تھے۔ والدہ نے کہا، خاموش ہو جاؤ، ارم سے کچھ نہ کہنا، وہ ڈر جائے گی۔ میری شادی کے بعد محمد علی صاحب کی طبیعت مزید خراب ہو گئی۔ وہ آدھی رات کو ہر دوسرے تیسرے دن اٹھ کر کتے کی آواز نکالا کرتے تھے۔ اس کے بھونکنے کی نہیں، بلکہ وہ ایسی آواز تھی جیسے کوئی کتا کسی تکلیف میں ہو یا گاڑی کے نیچے آ گیا ہو۔ حالات بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہوئے جب گھر میں میرے سے چھوٹے بھائی کی بیوی کرن آئی، وہ بھی ہماری کزن تھی۔ جب یہ گھر آئی تو اس کو چیزیں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ ایک شام یہ پچھلی ٹیرس میں کپڑے ڈال رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ کوئی کالے سیاہ لوگ اس کو درخت کے پیچھے سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ اتنی تیزی سے آتے ہیں سامنے اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ اس نے ان کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے چمکتی ہوئی روشنی نکلی۔ یہ تو ڈر گئی، چیخ مار کر سب کو اکٹھا کر لیا کہ وہ پیچھے درختوں کے بیچ میں کچھ نظر آ رہا ہے۔ وہ انسان نہیں ہے۔ ہم سب چپ تھے، کیوں انکار کرتے؟ بات تو سچ تھی۔ اس وقت والدہ نے حکمت سے کام لیتے ہوئے کہا
کہ ان درختوں کے پیچھے کی جگہ ویران ہے تو وہ آسیب زدہ ہے، اس لیے اب شام کے وقت کوئی بہو پیچھے والے ٹیرس میں نہیں جائے گی، نہ ہی ناپاکی میں جائے گی۔ ایک بات کا میں اور ذکر کروں گا کہ ہمارے روز چھت پر چھوٹے پتھر گرتے تھے جن کو کنکریاں کہا جاتا ہے، اور ہمیں آدھی رات کو وہ کنکریاں گرنے کی آواز بھی آیا کرتی تھی۔ والدہ روز محمد علی صاحب سے صاف کرواتی تھیں، مگر جب وہ بیمار ہوئے تو اب یہ کام سکینہ کو دے دیا تھا۔ وہ ہمارے گھر کام کیا کرتی تھی۔ ایک بار اس نے بتایا کہ میں چھت پہ کپڑے ڈالنے گئی ہوں تو شدید گرمی تھی، کوئی ہوا نہیں چل رہی تھی۔ جب یہ واپس زینوں کی طرف آئی تو اسے یاد آیا کہ کپڑوں کا ٹوکرا تو وہ اوپر ہی چھوڑ آئی ہے۔ ابھی 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا، سکینہ پلٹی تو تار سے سارے کپڑے ایسے نیچے گرے ہوئے تھے جیسے کسی نے خود نیچے پھینکے ہوں، اور سفید رنگ کی بڑی بڑی چادریں۔ سکینہ نے ان بڑی سفید چادروں پر کچھ عجیب سے نشان دیکھے۔ بس پھر کیا تھا، یہ زینوں سے بھاگتی ہوئی نیچے آئی۔ اس وقت گھر میں امی، بھابیاں اور جمیلہ میری چھوٹی بہن تھیں۔ یہ سب جب اوپر گئے تو آپ یقین کیجئے گا ساری تار پر بہت سلیقے سے کپڑے ڈالے ہوئے تھے۔ سکینہ قسمیں کھائے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ گھر والوں کو تو پتہ تھا کہ سکینہ سچ کہہ رہی ہیں۔ پھر اس کو نیچے لے کر آئے، پانی پلایا، اس کی طبیعت بڑی خراب ہو گئی اور اس کو گھر بھیج دیا۔ اگلے 2 روز وہ گھر کام کرنے ہی نہ آئی۔ بعد میں پتہ چلا اس کو بہت تیز بخار ہو گیا ہے جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ امی اس کی عیادت کو گئیں تو سکینہ بولی، آپ کے گھر میں اب بری طرح سے ڈر جاتی ہوں۔ اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھے اور کہا کہ جو ہوا اس کا ذکر محلے میں کسی سے نہ کرنا۔ اب میری اور بانو کی شادی کو 3 اور عمران کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ ہمارے گھر ایک بھی بچے کی خوشخبری نہ تھی۔ ہمارے کان ٹھرس گئے بچوں کی کلکاریاں سننے۔ اللہ جانے کیوں نہیں، تینوں امید سے ہو رہی تھیں۔ یہ بات بھی پریشان کر دینے والی تھی۔ ہم بہت پریشان تھے۔ ایرم تو ایک بار بھی پریگننٹ نہیں ہوئی تھی، مگر بانو اور کرن ان کی 2 ابورشن ہو چکے تھے۔ یہ کہانی بڑی عجیب سی تھی۔ بانو اور کرن یہ دونوں بہت زیادہ خواب میں ڈر جاتی تھیں اور اگلے کچھ دنوں میں ان کو خون آنا شروع ہو جاتا تھا، جیسے دونوں نے ایک ہی خواب دیکھا۔ اس حالت میں پیدا ہوا بچہ سرخ رنگ کے کفن میں لپٹا ہوا ہے۔ والد صاحب کو بہت زیادہ اچانک گردوں کی تکلیف نکل آئی۔ پتہ چلا کہ ان کے گردوں میں پتھری ہے۔ امی کے ساتھ وہی واقعات مسلسل ہو رہے تھے۔ کچن میں آتی ہمارے گھر ایک بات تو طے تھی کہ جب بھی ہم بڑے کا گوشت پکاتے یا قیمہ بنتا یا کوفتے بنتے، ان میں سے آدھا گوشت تو ہانڈی سے ہی غائب ہو جاتا۔ بھابھیوں کی وجہ سے اب پورے خاندان والوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ہمارا سارا گھر بھاری ہے۔ ایک دن میری چھوٹی بہن جمیلہ نے بتایا کہ ایک دن وہ واش روم میں تھی تو جب وہ سر پر ٹاول باندھے واش روم سے کمرے میں آئی تو اس نے پہلی بار جاگتی آنکھوں سے ایک بونی عورت کو اپنے کمرے کے کونے میں کھڑا دیکھا، اور وہ اتنی سپیڈ کے ساتھ دروازے سے نکل کر محمد علی صاحب کے کمرے میں چلی گئی، اور جمیلہ نے سارے گھر میں شور مچانا شروع کر دیا۔ یہ رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ والد صاحب بہت محبت کیا کرتے تھے جمیلہ سے۔ انہوں نے دم کیا اور پھر امی کو کہا کہ اب سے اس کے ساتھ سویا کرو۔ ایک دن ہم سب خاندان کی کسی تقریب میں گئے۔ محمد علی صاحب اور کامی، میرا سب سے چھوٹا بھائی، صرف وہ 2 گھر تھے۔ کامی نے بھی جانا تھا، مگر محمد علی صاحب کو دورے پڑنا شروع ہو گئے تھے، اس لیے کامی کو ان کی حفاظت کے لیے گھر چھوڑا گیا تھا۔ اب یہ ہوا کہ کامی نے بتایا وہ محمد علی صاحب کو دیکھنے ان کے کمرے میں گیا، ان کے ساتھ گھنٹہ بیٹھ کر آیا۔ انہوں نے لکھ کر بتایا کہ اس گھر کا جو سالوں پرانا نوکر ہے اس نے میری زبان بند کی ہے، وہ ایک جن ہے۔ کامی بولا ہم آپ کا جلدی روحانی علاج کروائیں گے۔ حقیقت میں ہم کسی اوتھینٹک عالم کو ہی ڈھونڈ رہے تھے، مگر ہمیں ابھی تک کوئی نہیں مل رہا تھا۔ پھر کامی نے بتایا کہ میں بالکل صحیح محمد علی صاحب کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں آیا۔ لینڈ لائن پر مسلسل کسی کا فون آ رہا تھا۔ جب میں فون سننے گیا تو مجھے آواز آئی جیسے کسی نے بہت بڑی جمپ لی ہے۔ کامی بھائی کے پیچھے والے ٹیرس میں گیا تو محمد علی صاحب پچھلے باغیچے میں گرے ہوئے تھے، زبان باہر اور گردن مرری ہوئی تھی۔ اللہ معافی، اتنی دردناک موت ان کو آئی، کامی نے ہمیں بتایا، اور ہم گھر آئے۔ ان کی موت کا منظر بہت دل خراش تھا۔ میں نے پہلی بار والد صاحب کی آنکھیں محمد علی صاحب کی ڈیتھ پر بھری دیکھیں۔ ان کا محمد علی صاحب کے ساتھ 45 سال کا دوستانہ تھا۔ ان کی ڈیتھ کے بعد ہمارے ساتھ گھر کے اندر معاملات مزید برے ہو گئے۔ ارم اور کرن کو یوٹرس میں آئے دن شدید درد اٹھ جاتا۔ پھر ایک بار امی سے ملنے ایک عورت آئی۔ اس وقت گھر میں مرد تو کوئی تھا نہیں۔ جمیلہ اسکول تھی اور ارم اور کرن اوپر تھیں۔ امی بتاتی ہیں
کہ سردی کا مہینہ تھا۔ ایک عورت بڑے لمبے قد کی، بہت زیادہ میک اپ کیا ہوا، دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ امی نے جا کر دروازہ کھولا تو اس نے کہا، میں یہاں ہی رہتی ہوں، اندر آ سکتی ہوں؟ امی اس عورت کی بات کو سمجھ نہ سکیں اور یہی گمان کیا کہ شاید کوئی پڑوسن ہے۔ وہ اندر آئی اور آتے ہی سیدھا امی کے کمرے میں موجود راکنگ چیئر پر بیٹھ گئی۔ وہ اس بے تکلفی کے ساتھ اندر آ کر بیٹھی تھی جیسے گھر کے کونے کونے سے واقف ہو۔ امی اندر گئیں تو وہ کہتی ہیں، آپ جتنی جلدی ہو سکے اس گھر کو چھوڑ دیں۔ امی نے کہا، جی کیا مطلب؟ وہ امی کو کہنے لگی، آج تم نے کوفتے بنائے ہیں؟ امی کو تھوڑا شک ہوا کہ یہ کون ہے۔ یہ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئیں اور سیدھا کچن میں گئیں۔ ابھی سوچ ہی رہی تھیں کہ وہ عورت امی کے کمرے سے نکل کر آئی اور کہنے لگی، جلدی گھر خالی کر دو۔ وہ امی کی آنکھوں کے سامنے سے برق سی رفتار سے مین گیٹ تک جاتی ہے اور پھر بند مین گیٹ کے آر پار ہو جاتی ہے۔ امی نے چیخ ماری۔ اوپر سے ارم اور کرن آئیں۔ ان دونوں نے امی کی یہ بات سنی اور ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگیں، کیونکہ ارم اور کرن کے کمروں میں بھی وہی خاتون نہ صرف گئی بلکہ وہ سب باتیں بھی کیں جو امی سے اس خاتون کی گفتگو ہو رہی تھی۔ ایک عورت ایک ہی وقت 3 کمروں میں تینوں عورتوں کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ یقیناً وہ انسان نہیں تھی۔ ارم، کرن اور امی بہت ڈری ہوئی تھیں۔ اتنے میں جمیلہ بھی اسکول سے آ گئی۔ شام ہوئی۔ یہ ساری بات والد صاحب کو پتہ چلی۔ وہ بالکل خاموش رہے۔ اب اس گھر میں آئے 5 سال ہو چکے تھے۔ ہمارے گھر کوئی پڑوسی نہیں آتا تھا۔ آس پاس 6-7 گھر تھے اور ان میں سے ایک نے بھی ان 5 سالوں میں ہمارے گھر قدم نہیں رکھا تھا۔ وہ جب بھی ہم سے ملتے بڑی عجیب کوئی نہ کوئی ایسی بات بتا دیا کرتے ہمارے گھر کے بارے میں، ہم بھی حیران ہو جاتے۔ ایک بار ہمارے گھر ایک پڑوسی آیا، ان کا نام لیاقت تھا۔ وہ مجھے گلی کے کارنر پر بنی ایک ٹک شاپ پر ملے اور کہنے لگے، آپ کا گھر بک گیا ہے؟ میں بولا، ہم گھر تو نہیں بیچ رہے۔ تو وہ بولے، کچھ دن پہلے میں آؤٹ آف سٹی کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ جب کراچی واپس آیا تو اس رات آپ کے والد صاحب سے ملاقات ہوئی، ان سے سلام دعا ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ گھر چھوڑ رہے ہیں، ان کو کوئی اور نیا گھر ڈھونڈ دیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگے پھر کبھی۔ وہ گھر میں چلے گئے۔ گھر آ کر جب والد صاحب سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا، میں تو عشاء کے بعد جاگتا ہی نہیں، اور ہمارے والد صاحب کی ہمیشہ سے یہ عادت رہی کہ وہ عشاء کے بعد نہیں جاگتے تھے اور فجر کے بعد کبھی نہیں سوتے تھے۔ گھر میں اب ہمارے مالی حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ پیسے کہاں غائب ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اتنا مال ہوتا کہ والد صاحب بوریاں بھر کے نوٹوں کی لایا کرتے تھے۔ وہ اگلے دن یا تو نوٹوں کو دیمک کھا جاتی یا وہ جل جاتے۔ مطلب ہمارا نقصان ہی نقصان ہر طرف سے ہو رہا تھا۔ میری بہن بانو گھر سے تو جا چکی، مگر وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا خواب دیکھتی جو پریشان کن ہوتا۔ کبھی وہ دیکھتی کہ ہمارے گھر سے جنازے نکل رہے ہیں، والد صاحب، میرا، عمران اور کامران کا، اور ان کو بھی جو کاندھا دے رہے ہیں وہ بھی ہم 3 بھائی اور والد صاحب ہیں، مطلب ہم 4 خود کو ہی کاندھا دے رہے ہیں۔ کبھی بانو خالہ کے گھر ڈر جاتی، اس کو گھر میں بہت سانپ نظر آتے، اور وہ سب والد صاحب کے کمرے کے کونے سے نکل رہے ہوتے جہاں والد صاحب کی نماز پڑھنے کی جگہ فکس تھی۔ ہمارے گھر میں کبھی سرگوشیوں، کبھی ہنسنے کی اور کبھی دھم دھم کا شور ہوتا۔ جب بھی بڑی عید آتی ہم گھر میں جانور نہیں رکھ سکتے تھے، ہمارے لیے حرام ہو جاتا تھا۔ کچھ دن یا ایک رات بھی قربانی کا جانور لانا وہ مر جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ والد صاحب مسجد میں قربانی کرواتے، اور جب چھوٹی عید آتی تو سحری اور افطاری میں ہمارے گھر کبھی پانی کا مسئلہ پڑ جاتا، کبھی بجلی کا تو کبھی گیس کا۔ محلے میں پانی، گیس اور لائٹ سب ہوتی مگر ہمارے گھر چلی جاتی۔ ایسے ہی مشکلوں سے روزے رکھتے۔ ایک بار میں چھت پر گیا، اس وقت چھت پر موجود پانی کے پائپ میں کوئی لیکیج ہو گئی تھی۔ یہ رات کے 9 بجے کا ٹائم تھا، زیادہ رات نہیں تھی۔ میں نے دیکھا کہ کچھ بچے ہمارے گھر کی چھت پر چٹائی بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک ایسے بھیانک بچے آج تک میں نے نہیں دیکھے۔ میں آیت الکرسی پڑھتے ہوئے نیچے آ گیا۔ بات مزید بگڑ گئی جب ہمیں پیچھے باغیچے میں پرچھائیاں دکھنے لگیں۔ گھر میں جب بھی لائٹ جاتی تو گیس لیمپ ہم جلاتے، ایک نیچے ٹی وی لاؤنج میں اور دوسرا اوپر ہال ٹائپ بڑے کمرے میں۔ اس وقت ہمیں آگے اور پیچھے والے باغیچوں سے بہت آوازیں آیا کرتی تھیں، جیسے کسی کی آہٹ، اور چھت پر ایسی آوازیں ہوتیں جیسے لوگوں نے دما چھوکڑی مچا رکھی ہو۔ اب میری اور میری بیوی عمران اور کرن ہمارے بیچ میں جھگڑے ہونے لگ گئے، اور وجہ کوئی بھی نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ ہم تینوں بھائی آپس میں لڑنا شروع ہو گئے، اور ایسے لڑتے جیسے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے۔ والد صاحب چرواتے۔ پھر 2005 میں گھر میں سبھی بیمار ہونا شروع ہو گئے۔
آخر کار والد صاحب ایک شام ایک عمر رسیدہ آدمی کو گھر لے کر آئے۔ اس نے گھر میں انٹر ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ لوگوں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے اس جگہ آ کر۔ والد صاحب نے کہا اندر تو آئیے۔ یہ پیر صاحب تھے جن کو دادا کے بھائی نے ہماری مدد کے لیے بلایا تھا۔ چاچا کے ساتھ شاید کوئی والد صاحب کی انبن تھی یا کوئی مسئلہ تھا۔ وہ 5 سالوں میں کبھی ہمارے گھر تو نہ آئے، نہ دادا ابو کے بھائی کو آنے دیتے۔ وہ ان کے ساتھ ہی تو رہتے تھے۔ جب دادا ابو کے بھائی کو والد صاحب کی پریشانیوں کا علم ہوا تو انہوں نے بہت کوشش کے بعد والد صاحب سے ان پیر صاحب کو ملوا ہی دیا۔ انہوں نے والد صاحب کو کہا آپ کے گھر کے اندر باہر ہر کمرے، ہر کھڑکی، ہر کونے، ہر پیڑ، یہاں تک کہ آپ کے گھر کے نیچے بنے تخانہ میں اس قدر جنات رہتے ہیں کہ میں چاہ کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور وہ سب مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان سب کو نکالو یہاں سے ورنہ ہم اب ان کی جان لے لیں گے۔ انہوں نے پھر گھر کا حصار کیا اور والد صاحب کے کمرے میں جہاں وہ نماز ادا کرتے تھے اس جگہ سے آواز آیا کرتی تھی۔ اس حصے میں ایک دروازہ تھا جس سے نیچے تہ خانے کو زینے جاتے تھے، اور وہ راستہ مکمل بند کیا ہوا تھا۔ بہت صفائی سے فرش بچھایا ہوا تھا کہ ہمیں کبھی علم ہی نہیں ہو سکا۔ پیر صاحب نے کہا کہ معاملہ اس کے اندر ہے اور اوپر بھی ہے۔ انہوں نے کہا میں صرف 3 دن یہاں آ سکتا ہوں، مگر مجھے نہیں یقین یہاں رہنے والی جو بھی مخلوقات ہیں وہ یہاں سے جانے میں راضی ہوں گی، اس لیے عافیت تو اسی میں ہے کہ آپ لوگ یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں۔ پھر اگلے دن وہی پیر صاحب آئے۔ والد صاحب نے گھر کے مالک سے پتہ کروایا۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ جگہ جس آدمی سے لی تھی اس کا ارادہ اوپر فیکٹری بنانے کا تھا، اس نے نیچے بہت بڑا گودام بنا لیا تھا۔ کسی وجہ سے فیکٹری کا کام تو رک گیا، وہ نہ بن سکی، مگر گودام سالوں بند پڑا رہا۔ وہاں اس فیکٹری کو چھپانے کے لیے درختوں سے اس جگہ کو کور کر دیا گیا۔ 20 سال ایسے ہی بند پڑی رہی جگہ، کیونکہ اس کے مالک اچانک مر گیا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو پاکستان سے باہر تھی، اس نے پھر میرے ہاتھ یہ جگہ اونے پونے بیچ دی۔ اس جگہ کے بارے میں بس اتنا معلوم تھا کہ یہ بکتی نہیں ہے۔ مجھے سودا اچھا لگا، میں نے اوپر گھر بنا کر آپ کو بیچ دیا۔ میں خود بھی نہیں جانتا تھا کہ یہاں کے معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ خالی گھر سے شور آتا ہے۔ پیر صاحب نے یہ بھی کہا گودام میں اچھے جنات ہیں جبکہ باقی ہر جگہ برے جنات۔ آپ کچھ بھی کر لیں، انہوں نے یہاں سے نہیں جانا کیونکہ ان کے قبیلے یہاں آباد ہیں۔ محمد علی صاحب نے جب درختوں کی ٹہنیاں کاٹیں تو ان پر جنات کے بچے بیٹھے ہوئے تھے، وہ زمین پر گرے اور مر گئے۔ ان کی ماں نے کہا کہ میں اب اس آدمی کو نہیں چھوڑوں گی۔ پیر صاحب نے ایک اور بات بتائی جس کو جان کر ہم نہ صرف صدمے میں آئے بلکہ اس بات پر والد صاحب نے 2 دن کے اندر اندر گھر شفٹ کرنے کا کہہ دیا۔ پیر صاحب نے کہا آپ یہاں سے چلے جائیں، وہ اچھے ہوں یا برے جنات، انہوں نے آپ کو بھی ختم کرنا ہے، آپ کی آگے آنے والی کسی بھی نسل کو پیدا نہیں ہونے دینا، یہ آپ کی بیٹیوں کی طرف سے نسل ہو یا بیٹوں کی طرف سے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے گھر ابھی تک کوئی بچہ نہیں ہوا، وہ آپ کو خاندان بڑھانے ہی نہیں دیں گے۔ پیسوں کا نقصان وہ بھی ان جنات کی ہی حرکتیں تھیں۔ والد صاحب اور ہم نے مل کر 2 دن کے اندر وہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور رینٹ کے گھر چل پڑے۔ پیر صاحب نے کہا کہ آپ کے گھر کی سوئی تک یہاں نہ رہیں، اور پھر جب ہم فائنلی اس رات اس گھر سے نکلے تب بھی بہت طوفانی بارش ہوئی تھی۔ وہ گھر بہت خوبصورت، بڑا اور ہوادار تھا۔ ہم وہاں سے ہمیشہ کے لیے نکل گئے۔ ہمیں سب سے زیادہ محمد علی صاحب کی موت کا افسوس تھا۔ ہم نئے گھر میں موو ہو گئے۔ یہاں آنے کے 3 مہینے بعد والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے پیٹ میں پتھری تھی، ان کا لبلبہ ہی پھٹ گیا۔ وہ آپریشن نہیں کروانا چاہتے تھے۔ اللہ میرے والد صاحب کی مغفرت کرے، آمین۔ بس ایک عجیب سی بات ہمارے ذہن میں باقی رہ گئی کہ اپنی وفات سے پہلے انہوں نے ایک خواب کا ذکر کیا کہ ہمارا پرانا بھیانک گھر، وہاں کا ملازم جن وہ خواب میں آیا، اور انہوں نے اسی پتھری والی جگہ ہاتھ رکھ کر اتنا دبایا کہ ان کی چیخیں نکل جاتی، اور جب ان کی آنکھ کھلتی تو وہ حقیقت میں شدید درد محسوس کر رہے ہوتے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ والد صاحب سے اس گھر میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی تھی جس کا علم ہمیں نہیں تھا، اور وہ زندہ ہوتے تو ان سے پوچھتے، مگر زندگی نے اتنی مہلت نہ دی۔ پتھری کا ہونا اسی گھر کے ساتھ منسلک تھا، یہ راز بھی ان کے ساتھ دفن ہو گیا۔ اسی سال بانو، ارم اور کرن تینوں پریگننٹ ہوئیں اور تینوں کو لڑکے ہوئے۔ ہم نے جلدی ہی ایک نیا گھر کراچی گلشن میں لے لیا۔ پرانا گھر آج بھی ویسے پڑا ہے۔ اب 20 سال ہو چکے ہیں، ہم وہاں نہیں جاتے۔ ہاں، پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ
کہ وہاں درختوں کے پیچھے چھپے آپ کے گھر میں شام ہوتے ہی شور ہلچل شروع ہو جاتی ہے۔ ہم تو وہاں نہیں جاتے۔ آج اگر اس گھر کی قیمت کا تخمینہ لگایا جائے تو اس کی مالیت کروڑوں میں ہے۔ وہ ایک منحوس قیمتی اور عالی شان گھر ہے۔ نئے گھر میں کامی اور جمیلہ کی شادیاں ہوئیں، اس پرانے گھر میں تو ان کے رشتے ہی نہیں ہوتے۔ جنات ہمارے ہر کام میں رکاوٹ تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس خوفناک آزمائش سے نکل آئے۔ محمد علی صاحب اور والد صاحب دونوں کی قبریں ساتھ ساتھ ہی ہیں۔ آخر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی جگہ، گھر، کاروبار، انسان پراسرار ہے تو وہ وہیں چھوڑ دیں، چاہے آپ کو کتنا ہی فائدہ کیوں نہ ہو۔ اللہ حافظ۔ محمد اعجاز، کراچی گلشن سے۔